بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دور حاضر کے اندر اس وقت جو ہے ہر آدمی پریشان ہے، چاہے وہ روزی کا مسئلہ ہو، چاہے گھر میں ناچاقی کا مسئلہ ہو، چاہے بیماریوں کا مسئلہ ہو، چاہے مالی پریشانیوں کا مسئلہ ہو، چاہے کاروباری پریشانیوں کا مسئلہ ہو۔ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں انسان کے اپنی ذات سے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے ہیں تو معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے دین سے ہٹیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے دور ہوں گے تو لا محالہ ہمارے اوپر جناتوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم انسانیت سے ہٹتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ کی بہت بہترین مخلوق ہے، بہت بہترین، جن سے وہ پیار کرتا ہے، اور انسان اللہ سے پیار کرتے ہیں، خواہ کہ وہ ہندو ہو یا کوئی بھی یا عیسائی ہو، خدا سے۔ ایک راستہ آقا نے بتایا، وہ قرآن کریم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا آپ پر۔ آج کل ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ دنیا داری میں ہے، اور ہم قرآن کریم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنی روحانیت سے ہٹیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پھر جناتوں کے اثرات، جناتوں کا تسلط ہم پر ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب جنات کا تسلط ہم پر ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک معاملات خراب ہوتے ہیں۔ وہ پھر اپنی منمانی ہم پر کرتا ہے، کیونکہ اس نے روز ازل میں کہا تھا اللہ پاک سے، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے اس آدم کے معاملے پہ نکالا، اس کو اپنا نائب بنایا، اور میری تمام عبادتیں، ریاضتیں، ساری چیزیں تو نے تباہ و برباد کر دی، اور مجھے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر مجھے منصب سے بھی ہٹایا، مجھے جنت سے بھی نکالا، مجھے اقتدار سے بھی تو نے مجھے لا تعلق کر دیا۔ تو میں اس آدم کی اولاد کو دنیا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں اس کو جینے نہیں دوں گا، اور پریشانی کے عالم میں ڈالوں گا، اور اس کے ہر معاملات کے اندر مداخلت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، جو تیرے جیسے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں آتے رہیں گے۔ یہاں پہ آ کے ساری معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج انسان اللہ والوں سے لا تعلقی کر کے دور ہو گیا، تو اب ظاہر ہے ایک جب اچھی چیز دور ہوگی تو خود بخود اس کے اندر شیاطینی معاملات داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب شیاطینی معاملات اس کے اندر داخل ہوں گے تو اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کے کاروبار میں لین دین، اس کی بات چیت، وعدوں کے اندر ہیر پھیر، چیزوں کے اندر غلط معاملہ، کیونکہ شیطانی معاملات سارے، جھوٹ بولنا، کب تولنا، اچھی چیز کہہ کر بری چیز کو نکال دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی معاملات ہیں۔ جب آپ غیر اخلاقیات سے آگے نکلیں گے تو لا محالہ آپ پر جنات جو ہے تسلط کر چکا ہوگا۔ اب جب جنات تسلط کر چکا ہوگا تو اس میں بے روزگاری بھی آئی، لگے گا تو ایسا کہ ہمارا روزگار بہت ہے، لیکن شام کو جانے کے بعد اس کو یہ بات پتہ پڑتی ہے کہ یار مجھے تو بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کاروبار کے اندر بے ایمانی ہوگی، جب شام کو اپنا حساب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی جب کرے گا تو پتہ یہ لگے گا کہ بچت ہی کچھ نہیں آ رہی ہمارے پاس تو پیسہ ہمارے گرے سے جا رہا ہے، گھر کے اخراجات بڑھ جائیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، یعنی کہ برکت ختم ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟ کہ ہم دین کی طرف نہیں، ہم اسوائے حسنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستوں کی طرف نہیں ہیں، اور ہم شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، بد اخلاقی ہم کرتے ہیں، کھانوں میں کم تولنا ہم کرتے ہیں، کھانوں کو بنا کر ہم 2 نمبر طریقے سے دے رہے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے کھانا بنا رہے ہیں اور کیا کیا اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے جب ہم خود شیطان ہو جائیں گے، شیطان کے چیلے بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے ایک ہی راستہ نکلا ہے کہ اللہ والوں کا ساتھ پکڑنا، اللہ والوں کی تربیت میں آنا، اللہ والوں کی صحبت میں آنا،
تو ظاہر قرآن کے اندر ہمارے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے نا زندگی کا، اس میں سارے راستے موجود ہیں۔ اب وہ کون بتائے گا؟ وہ کوئی اللہ والا ہی بتائے گا، جس کا کام قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ بھائی آپ ایسے نہیں ایسے کرو، آپ ایسے نہیں ایسے کرو، یہی ہے نا۔ لیکن ہم کدھر ہیں؟ ہم صرف شیطان کی طرف ہیں، جنات کی طرف ہیں۔ تو جنات نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ اس وقت سب نبھا رہا ہے نا، وہ جھوٹ وہ بلوا رہا ہے، بے ایمانی وہ کروا رہا ہے، سر عام ہماری معاشرے کے اندر دھوکہ دہی ہو رہی ہے، اور سب کو پتہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک باریک چیز آ رہی ہے ہمارے پاس، لیکن کوئی اس چیز کو روکنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ تو سب کا مشاہدہ ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے ذہنوں میں بھی شیطان ہے، کیونکہ ہم روکیں تو جب کہ ہم خود صحیح ہوں، ہماری بات کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ کر کے بھی میرے آقا رسول کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ عالمین نے کر کے دکھا دیا کہ ایک بائی صاحبہ آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ گڑ زیادہ کھاتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ آپ نے کہا 1 ہفتے کے بعد آنا۔ وہ مائی جب گئی 1 ہفتے کے بعد پہنچی، اس بچے کو بٹھالا، شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور کوئی دم درود کوئی تعویذ نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ بیٹا گڑ کم کھایا کرو۔ مائی بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ جب یہی کہنا تھا تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مائی بات یہ ہے کہ میں خود گڑ شوق سے کھاتا تھا، اب ظاہر ہے جب میں کھاتا ہوں تو بچے کو کیسے منع کروں گا؟ اب میں نے گڑ کو روکا ہے اس لیے کہ میری بات میں اثر پیدا ہو، کیونکہ میں کہوں کہ کم کھایا کرو۔ تو جب آپ نے کہا کم کھایا کرو، اس نے کم کھانا شروع کر دیا، کیونکہ نصیحت کے لیے پہلے انسان کا اپنا بعمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، معاشرے میں کوئی بھی فرد اٹھا کے دیکھیں، تقریباً میں پرسنٹیج کے حساب سے بات کر رہا ہوں، تقریباً لوگ، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے بڑے طاقتور فرد ہوں، چاہے وہ کچھ چند علماء ہوں، چاہے مفکر ہوں، تو کیا ہوگا؟ سب کے اندر یہ سب چیز ہے۔ دیکھنے میں تو کچھ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے موجود ہیں، تو یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ جب تعلیم جو دے رہے ہیں وہی صحیح نہیں ہے تو پھر آگے تعلیم بڑھے گی کیسے؟ نیکیاں بڑھیں گی کیسے؟ ایمانداری بڑھے گی کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں جنات کے تسلط کو چھوڑنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف قرآن اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، ان کی تقریبات میں جانا چاہیے، ان سے تعلیم لینی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ یقیناً کہ سرکار کی تعلیم جو ہے نا وہ تیر بہ ہدف ہے، قرآن کا جو علم ہے وہ تیر بہ ہدف ہے، تو ہمیں اس طرف جانا۔ تو جب انشاءاللہ ہم جائیں گے تو اللہ ہم کو فرمائے گا وما علینا الا البلاغ۔